میں شوکت مرزا ہیلپنگ اینڈس کا مینیجنگ ٹرسٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 12 سال مکمل ہو چکے ہیں ہیلپنگ اینڈس کو اسٹیبلش ہوئے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کر کے ان کو ملازمت تک پہنچائیں تاکہ خاندانوں میں ایک اسٹیبلٹی پیدا ہو۔ کووڈ نے آ کر بہت سے چینجز پوری دنیا میں پیدا کرے تو ہمارے پاس بھی بہت سے چینجز آئے ہیں، اور اب ہم تعلیم کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ، مدر اینڈ چائلڈ، ویڈوز، آرفنس، مائکرو بزنس، کنسٹرکشن آف ہاؤسز، ایسے بہت سے پروجیکٹس جو ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ آج خصوصیت کے ساتھ یعنی 12 مئی پیر کا دن ہے، ہمارا ہر سال کی طرح سمر پروگرام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو 12 مئی سے 18 مئی تک امام صادق ہال عبادت خانہ حسینی میں رہے گا۔ یہ پروگرام خاص طور پر ایس ایس سی پاس اسٹوڈنٹس اور انٹرمیڈیٹ کے ایئر 1 اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ مختلف موضوعات پر مختلف لوگوں کو سننے کے بعد اپنا ذہن تیار کریں کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں اور بننا کیا چاہتے ہیں۔ عام طور پر ذہن میں صرف 2 باتیں ہوتی ہیں بچوں کے، یا تو اس کو انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انجینئرنگ اور ڈاکٹر کے علاوہ ایسے کئی پروفیشنز ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے ناواقف ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تھوڑا سا وقت دے کر، تھوڑا سا اچھا خاصا وقت دے کر ان کو پہلے اجاگر کیا جائے کہ کتنے موضوعات ہو سکتے ہیں، 1 to 1 انٹریکشن کا ان کو ٹائم دیا جائے، ان کے اندر جو خوف بے چینی ہوتی ہے کسی نئے آدمی سے بات کرنے کے لیے، اس کو دور کر کے جب ہم بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ علیحدہ گفتگو کرتے ہیں تب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً یہ اسٹوڈنٹس کیا کر سکتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آج جو ہم نے پروگرام سٹارٹ کرنے کا پلان بنایا ہے، یہ 2 بجے سے شام کو 6:30 بجے تک عبادت خانے میں روزانہ رہے گا۔ پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 سے 3 ایک سیشن، 3 سے 4 ایک سیشن، 4 بجے سے 4:30 بجے تک بریک ہوتا ہے جس میں سنیکس سرو کیے جاتے ہیں، اور 4:30 سے 5:30 ایک سیشن، یعنی 3 سیشنز ہو گئے۔ اب 5:30 سے لے کر 6:30 تک روزانہ ایک کوئز ہوتا ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے پہلے 3 سیشنز پر، تاکہ ہم کو اندازہ لگے کہ ہمارے بچے کس حد تک سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اور اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کے واسطے کافی نقد انعامات رکھے جاتے ہیں۔ I can say to the extent of more than 50,000 rupees we have kept aside for the cash prizes for the students who will be the winners for this 5 to 6 day summer program۔ آج خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلا سیشن خود میں لوں گا جس میں ایک طرح سے ویلکم ایڈریس ہے اور ہیلپنگ ہینڈس کی ایکٹیویٹیز کو آنے والے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا ہے، تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات پیدا کی جائے کہ ان کی ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ ان کو لینا ہے، ہمارا کام حقیقت میں دینا ہے۔ تو آج جو بچے ہم سے لینے والے بن رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ذہن میں بات پیدا کی جائے کہ آگے چل کر ان کو دینے والا بننا ہے۔ جنت پہ جانے کے لیے لینے والا نہیں ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ دوسرا سیشن ہوگا جس کا موضوع ہے ایسپائر ٹو انسپائر، اور اس کے لیے ہم نے پدم شری جناب ڈاکٹر سید کرمانی صاحب کو بلایا ہے جو انڈیا کے مشہور و معروف کرکٹر ہیں، بنگلور سے وہ آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ مخاطب کریں گے۔ 4 بجے سے 4:30 بجے تک جیسے ہم نے کہا کہ بریک ہوگا، اور پھر 4:30 سے 5:30 کا سیشن ہے، اس کو لیں گی سارہ فاطمہ جو ڈیلائٹ میں کام کرتی ہیں، اور ان کا موضوع ہے اپرچونیٹیز ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اور پھر کوئز ہوگا۔ اسی طریقے سے کل ویل بینگ پر عشا شتری کا سیشن ہے، پھر افیکٹو کمیونیکیشن ہے زینب حسن کے طرف سے، اور ایموشنل انٹیلیجنس ہوگا مسز سید رباب۔ وینسڈے کے دن پورا دن ایک ہی سیشن ہے جو کریٹیوٹی پر ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم سیشن ہوتا ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اندر کتنی ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں اور ابھارنا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ ایک ہی سیشن ہوتا ہے مکمل طور پر، اس کو
روی تلوری صاحب لینے والے ہیں. تھرسڈے کے دن پہلا سیشن ہوگا ڈاکٹر عابد مرزا کی طرف سے, جو اومیگا ہاسپٹل میں سرجیکل آنکولوجسٹ ہیں. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کم عمر بچوں کے درمیان کافی ماؤتھ کینسر ہوتا جا رہا ہے, جس کی حقیقی وجہ گٹکا ہے. تو اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے امپیکٹ آف گٹکا ایٹنگ. اس کے بعد کیریئر ایکسپلوریشن پر امینہ حسین جو HDFC کے مینیجر وہ لیں گے. پھر صدر مرزا جو نیٹ ورک انجینئر ہیں وہ بتائیں گے کہ انجینئرنگ کے کیریئر کیا کیا ہو سکتے ہیں. اور جمعے کے روز ڈائٹیشین کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, مس فریسہ فاطمہ, جو ڈی کوڈنگ نیوٹریشن لیبل کے عنوان پر بچوں سے مخاطب ہوں گی. اور پھر ایک اور سیشن ہے جس پر بچوں کو جو کنفیوژن ہوتا ہے کہ سائنس پڑھیں کہ میتھس پڑھیں کہ کامرس پڑھیں, بہت سارا کنفیوژن ہے جب ہم لوگ 1-to-1 ہمارے آفس میں بات کرتے ہیں. تو ان سارے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے موضوع ہی رکھا ہے پلیز لسن ٹو می اف یو آر کنفیوزڈ. ٹاپک ہی ہم نے رکھا ہے, وہ میں لوں گا. اور کس طریقے سے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر اس کو بہت اچھا پیش کیا جا سکتا ہے, یہ ایک لائیو سٹوری ہے ہمارے پاس جناب ہاشم علی صاحب کی. اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے دا اسٹارٹ اپ اسٹوری. یعنی بہت ہی کم عرصے میں ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرنا اور اس کو کس طریقے سے فلرش کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, بچوں کے اندر اگر چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے تو اس کو ابھارا جا سکتا ہے. ہفتے کے روز مینٹل ہیلتھ پر 2 گھنٹے کا سیشن ہے. پروفیسر رفعت رضیہ, یہ انوراگ یونیورسٹی کی نرسنگ کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. اور پھر دوپہر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر پروفیسر سمین فاطمہ بچوں سے مخاطب ہوں گی. اتوار کے روز کوئی معقول سیشن تو نہیں ہوگا, لیکن ایوارڈ سیریمنی ہے جو تمام پروگرام میں بچوں نے کوئز کے اندر اپنی اپنی مہارت دکھائی ہے. ان کو ان کی پیرنٹ کے ساتھ بلا کر ان کو کیش پرائز پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے پدم شری جناب SM عارف صاحب نے مہمان خصوصی کے طور پر آنے کا اتفاق کیا ہے. جناب افتخار حسین صاحب سیکرٹری فیضان ٹرسٹ اور پیرنٹس کے ساتھ مل کر ہم یہ پروگرام. کیمپ کی اختتامی تاریخ کیا ہے سر؟ کیمپ 12 مئی سے 18 مئی تک ہوگا. روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام کے 6:30 بجے تک. اتنا یاد رکھ لیجیے کہ اگر کوئی ایک لڑکا ہمارا ایک سیشن مس کرتا ہے تو اس کے بعد سے اینڈ آف دا سیشن تک پھر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی, الا یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول ایمرجنسی بچے رہی ہو. سر اس میں حصہ لینے کے لیے کیمپ میں کچھ مخصوص بچے ہیں یا کوئی عام خاص آ سکتے ہیں؟ کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت. صرف کنڈیشن یہی ہے کہ لڑکا 10th کلاس اس سال پاس کر رہا ہو اور انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اس نے پاس کیا ہو. یہ اپروچ ہونا ہے تو سر آپ کے آفس کے آنے میں آسان طریقہ تو تھا کہ ہم نے لنک کافی پاپولرائز کیا تھا کہ لڑکے اپنے گھروں سے راستے سے کہیں پر بھی موبائل فون کے ذریعے رجسٹر کر سکتے تھے, اور نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے آفس آ سکتے ہیں. چونکہ آج پہلا دن ہے تو تھوڑا سا موقع ہم نے دیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو 2 بجے کے پہلے اگر عبادت خانہ آ سکتے ہیں اور انہوں نے رجسٹریشن اگر نہیں کیا ہے تو بھی وہاں کرتے ہیں, مگر آج کے بعد پھر کل سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہوگا.